السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ وعلیکم سب لوگ؟ السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمد ہم للہ. لوگ کل ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عنہم کی تربیت کر رہے تھے مدینہ میں. تو اس پہ جو وہ باتیں ان کو سکھا رہے تھے وہ حدیث کے فارم میں ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. تو کچھ حدیث یہاں پہ کتاب میں لکھی گئی تھی تو وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو جو ہے کل جو ہم نے حدیث ڈسکس کی تھی اس کا تھوڑا سا چھوٹا سا ریکیپ دے دیتی ہوں کہ اس میں صدقے اور خیرات کی کافی زیادہ ترغیب دلائی گئی تھی. اور جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ مطلب کہ دوسرے مسلمانوں کو کپڑا پہنانا اور ان کو کھانا کھلانا اور ان کی ضروریات کا خیال کرنا، پانی پلانا، ان سب کا بہت زیادہ ثواب ہے اور یہ مسلمانوں کو لازمی کرنا چاہیے دوسروں کو ہیلپ کرنے کے. ایک منٹ میوٹ کر دو سب. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے صدقے کا مطلب یہاں تک بتایا گیا تھا کہ اگر کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی کیوں نہیں ہے آپ کے پاس، پوری کھجور کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی کیوں نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس سے مدد کر لو. اگر وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ایک پاکیزہ بات کر کے بھی کر دیتے ہیں اگر، تو وہ بھی جو ہے وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. تو ضروری نہیں ہوتا ہے صدقہ ہمیشہ مال کے فارم میں ہی دیا جائے. اچھا اس کے علاوہ پھر کیا بتایا جا رہا تھا کہ صبر و قناعت کا بہت زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے کہ جو ہے مانگنے کی مطلب بہت زیادہ ممانعت کی گئی ہے کہ مانگنا نہیں ہے مسلمانوں کو نا، کہ کسی بھی سے بھی جو ہے جب بالکل حتی الامکان آپ کوشش کر لیں کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو تب ان دی اینڈ ایز اے لاسٹ ریزورٹ بالکل آپ کو مانگنا پڑ جائے کسی سے تو چلے ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے عادت نہیں بنانی چاہیے اور صبر شکر کرنا چاہیے جتنا بھی ہمارے پاس ہے. اچھا اس کے علاوہ عبادات کے فضائل بتایا کرتے تھے اور جو وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی تو وہ مسلمانوں کو پڑھ کے سناتے تھے اور پھر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں تاکہ پھر اس کے پھر کئی سارے پہلو نکلے تھے سمجھ آئیے کہ نہیں، اور بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح بات ذہن میں رہ بھی جاتی ہے. تو اس طرح سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں بات کو ریپیٹ کرنے کا، اور جس کو آپ نے سمجھایا اس سے اب آپ ریٹرن میں پوچھیں کہ وہ کیا سمجھے اس چیز کو نا. اور اس سے یہ بھی پھر ان کو یعنی کہ دعوت کا حق ادا کرنا تھا آگے جا کے مسلمانوں کو. تو جو ہے دعوت کس طرح سے کی جاتی ہے یہ بھی ترغیب دلاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ آخری پیغمبر تھے، انہیں پتا تھا اس کے بعد تو کسی پیغمبر نے نہیں آنا ہے تو امت نے ہی یہ کام کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے یہ سکھاتے تھے. اچھا اس کے علاوہ پھر جو ہے اخلاقیات سکھاتے تھے اور جو صلاحیتیں مسلمانوں کے اندر تھیں ان کو پالش کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ وہ دین کے لیے انہیں صلاحیتوں کو کیسے پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں. اور پھر یہی وجہ تھی کہ انبیاء کے بعد جو بیسٹ پیپل تھے وہ یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، کیونکہ اتنی بہترین تربیت کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی. اچھا اس کے علاوہ کیا ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی بھی کسی بھی چیز کو ہمیں دیکھنا ہو کہ کیسے کرنی ہے تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ تھے یعنی اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو فالو کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ وہ اگر کسی چیز میں ہم پھنس رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہے کیسے کرنا ہے تو جو ان کا طریقہ تھا وہ بیسٹ طریقہ تھا، ہمیں اس کو ہی فالو کرنا ہے. اچھا اور اس کے علاوہ ہم نے کیا بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ ان کی اتنی بہترین پرسنالٹی تھی کہ لوگ خود ہی ان کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے اور وہ جو بات بھی ان کے منہ سے نکلتی تھی وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فوراً اس کو فالو کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ریس لگا دیتے تھے کہ سب سے پہلے وہ فالو کریں گے اور فوراً فالو کر لیتے تھے، زیادہ سوچتے نہیں تھے اور اس میں کوئی بہانے بازیاں یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرتے تھے. بس ایز اٹ از جو نکلا جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمائی وہ بس فوراً ان کو جو ہے کرنی ہوتی تھی، عمل میں لانی ہوتی تھی. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اب یہ لاسٹ 2 پیراگرافز کل رہ گئے تھے تو یہاں سے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. کوئی اگر ریڈ کرنا چاہے گا تو بتائے گا، انمیوٹ کریے گا. بتائیے کہاں سے جی پھر ہمارے پیغمبر یہ تو نہیں یہ والا اس کا اگلا پیراگراف اس طرح کی اس کوشش ہو. طرح. اوکے. اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکلا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور اتھاہ تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا.
بتانا ہے تو کچھ؟ اس معاشرے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح جہالت کا دور تھا، اور کس طرح اس ایکسٹریم سے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ایکسٹریم تک لے گئے کہ بیسٹ معاشرہ وہ ہو گیا. یعنی ہسٹری میں ایسا معاشرہ پھر بعد میں دیکھنے کو نہیں ملا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں پر قائم کیا تھا. اور ٹھیک ہے، اس میں میرے خیال سے اور تو کوئی ایسی اس بات نہیں تھی. اس نے جی اس نئے معاشرے کے عناصر ایسی بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا. آگے بے شک، بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی اس طرح کے اساتذہ نصیب فرمائے کہ ہمیں نیکسٹ اس طرح کی ہماری تربیت کرے کہ انشاءاللہ اب ہم بھی ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا کم سے کم. اور وہ تب تک ہم نہیں بنا پائیں گے جب تک کہ ہم دین کی تعلیمات حاصل نہیں کریں گے. جو آلریڈی ہمیں دین کی باتیں پتہ ہے اس پہ اکتفا نہیں کریں گے کہ بس جو ہمیں پتہ ہے مور دین انف ہے. مطلب ہمارے باپ دادا، ہمارے جو بڑے بزرگ تھے، ان سے زیادہ کس کو دین آ سکتا ہے. جہاں یہ سوچ ہم نے بنا لی نا، تو پھر اس کے بعد ہمیں تو لگے گا کہ کوئی اور نئی بات سیکھنے کو ہے ہی نہیں، کچھ ہم نے مس کیا ہی نہیں لائف میں. جبکہ ایک بہت بڑا علمی تعلیم کا خزانہ ہے جو ہم مس کر چکے ہیں، اور لیٹ بھی کافی ہو چکے ہیں. لیکن چلے بیٹر لیٹ دین نیور والی جو بات ہے، جہاں بھی جب جس کو جو چیز سمجھ آئے وہ اسٹارٹ کر دے دین کی تعلیمات لینا، اور پھر انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ایسا معاشرہ تشکیل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. کسی حد تک کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو وہ والا معاشرہ تھا ایز اٹ از ویسا تو بن نہیں سکتا. لیکن چلے ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہود کے ساتھ معاہدے. یہاں سے ریڈ کرتے ہیں. یہود کے ساتھ معاہدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرور ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلو پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا. اچھا، تو بتائیں. اچھا اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان، یعنی ابھی تک مسلمانوں پر وہ محنت کر رہے تھے نا، کہ مسلمانوں کے ظاہر اس وقت حالات اتنے اچھے تو نہیں تھے نا، ان کو بہت شدید تربیت کی ضرورت تھی، تو ان کے اوپر پہلے انہوں نے فوکس کیا. اور ان کا دیکھیں کیا کیا بتا رہے ہیں. عقیدہ سب سے زیادہ ضروری چیز، اس سے زیادہ ضروری چیز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی نا. ہمارا جو بلیف ہے، ہمارا جو فیتھ ہے، وہ تو کلیئر ہو سب سے پہلے. عقیدہ ہے کیا، اس کے اوپر بہت محنت کی. پھر سیاست، دیکھیں سیاست کتنی زیادہ ضروری ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں دین کی تعلیمات کے انڈر، ٹھیک ہے نا، سیاست کو پھر ان کو وہ بھی سکھائے کہ یہ بھی کس طرح کرنی ہے. اور نظام کی وحدت، یعنی نظام قائم کرنا بھی کتنا ضروری ہے. مطلب اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جس مسلمان کو جو سمجھ آ رہا ہے بس وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے آرام سے عبادات کرے، نفل پڑھے، تلاوت کرے، بس اس طرح نہیں. ایک نظام قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تبھی انسان جو مسلمان ہے وہ ثابت قدم رہ سکتا ہے اپنے دین کے اوپر نا. پورا ایک معاشرہ ایسا تشکیل ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کامیاب ہو گئے. لیکن پھر اب باری تھی کہ اب مسلمان غیر مسلم، جو غیر مسلم ہیں ان تک بھی دین کی دعوت پہنچایا جائے. اور ان کے بھی ظاہر حالات بہت خراب تھے، تو ان کو بھی آہستہ آہستہ اس طرف لے کر آیا جائے. تو یہ کوششیں پھر سٹارٹ کی. اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات کوئی یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز، یا بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہے تو پلیز آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریے. صحیح، چلیں آگے چلتے ہیں. جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے. یہ لوگ اگرچہ در پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی محاذ آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین اور مذہب اور جان اور مال کی مطلق آزادی دی گئی تھی، اور جلا وطنی، ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا.
اچھا ابھی بتا رہے ہیں کہ سب سے قریب ترین مدینہ کے پڑوسی یعنی کہ بیسیکلی مدینہ کے اندر بھی یہودی موجود تھے، اور مدینہ کے جو سراؤنڈنگ کے ایریاز تھے نا اس کے آس پاس کے وہاں پہ بھی یہودی موجود تھے. تو یہودیوں کا مکہ کا جب ہم نے دور پڑا تھا تو وہاں پہ تو ذکر نہیں آ رہا تھا نا، لیکن یہاں مدینہ میں تو بہت یہودی تھے. اور وہ ان کو یہ بھی کلیئر ہو چکا تھا کہ یہ جو ہے آخری نبی ہیں جن کا ان کی کتابوں میں ذکر تھا. انہیں پتا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن پھر ان سے یہ والی چیز قبول نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری نسل سے، بنی اسرائیل سے نہیں ہوئے، یہ تو بنو اسماعیل سے ہو گئے نا نبی. تو ان کو یہ والی بات پسند نہیں آ رہی تھی، اور تو یہ چیز انہوں نے ایکسیپٹ کیا نہیں کہ یہ آخری نبی ہے، جبکہ ان کو کلیئر تھا. لیکن وہ اس کو مطلب کہ جو ہے مطلب ایکسیپٹ کر نہیں پا رہے تھے اس چیز کو نا. کانسیپٹ ان کو کلیئر تھا کہ یہی آخری نبی ہے، تو بس وہ کہتے ہیں نا ضد ہر دھرمی والی جو بات ہوتی ہے کہ نہیں ہم تو نہیں مانیں گے. تو وہ والی چیز تھی. تو سخت دشمنی رکھتے تھے وہ دل سے مسلمانوں کے اگینسٹ، لیکن وہ لوگ اتنے طاقتور نہیں تھے اس وقت کہ کوئی فزیکل ایکشن لیتے، اٹیک کرتے مسلمانوں کو، تنگ کرتے. جیسے کہ مکہ میں تو بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا تھا نا، ظلم و ستم فزیکلی مینٹلی ہر لحاظ سے کیا جا رہا تھا. تو یہاں پر نفرت تو بہت رکھتے تھے یہودی مسلمانوں کے اگینسٹ، لیکن کچھ پریکٹیکلی کچھ کر نہیں پا رہے تھے. تو اب پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے فرمایا، جس کی اب ڈیٹیلز ہم پڑھیں گے یہ معاہدہ انشاءاللہ. اسی معاہدے کے ضمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا اور جس کا ذکر قریب ہی گزر چکا ہے. آگے اس معاہدے کی اہم دفعات پیش کی جا رہی ہیں. معاہدے کی دفعات پڑھتے ہیں. نمبر 1، بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے. یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر. خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے. اچھا یعنی ہو کہ گیا؟ بس یہودیوں کو بھی کہہ دیا کہ ہاں وہ اپنے دین پر اپنا دین جو ہے مطلب آزادی کے ساتھ پریکٹس کریں، اور مسلمان اپنا دین پریکٹس کریں، تو بالکل اپنے اپنے طور پہ یہ چیز کنٹینیو کریں گے. صحیح، پہلا پوائنٹ یہ ہے. اور دوسرا، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے. اور تیسرا، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں آگے پڑھیں آپس میں تعاون کریں گے. اور اس اچھا یعنی معاہدے ہاں یعنی بولو. کہ ایک ایک پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے نا سب کو. ہاں اس میں جو ہے نمبر 3 میں وہ یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ جو ہے اگر کوئی بھی باہر کی طاقت میرے خیال سے نا اٹیک کرے گی مدینہ کے، چاہے مسلمان ہو چاہے یہود ہو، تو یہ مل کے پھر مسلمان اور یہود جو مل کے ان کا مقابلہ کریں گے، یعنی کہ کوئی آؤٹ سائڈ طاقت ان لوگ کو ڈسٹرب نہیں کرے، ہے نا. صحیح. ہوں. اور اس معاہدے کے شرکا کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں. اور کیا مطلب ہوا؟ کوئی آدمی دوبارہ اپنے کوئی حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا. ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہاں شارٹلی. چلیں نمبر ٹھیک. 4 میں ہے نا کہ اور اس معاہدے کے شرکا کے باہمی تعلقات خیر خواہ، یعنی کہ آپس میں جو ہے مطلب مل کے رہنا، یہ نہیں کہ ایک دم جو ہے لڑائی جھگڑا اور وہ جو فساد اور وہ جو ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا تھا نا پہلے سے جو اسپیشلی مکی دور میں تھا، تو خیر خواہی ایک دوسرے کے لیے رکھیں گے. اور لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کمپیل کر رہے ہیں کہ تم ہمارے دین پر آؤ، تمہارے دین پہ. ظاہر ہے وہ راستے تو الگ ہی ہیں دونوں کے، وہ نہیں، وہ اس میں بات یہ اپنی بات جگہ بھی ہے، ہے کہ لیکن مل کر. جی مریم. اس میں یہ بات بھی ہے کہ مطلب ظلم اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، اچھے صحیح. کاموں میں اور خیر خواہی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. یعنی صحیح فائدہ صحیح صحیح. رسانی کی بنیاد پر لکھا ہے نا، گناہ پر نہیں. دوسرے کی ہاں خیر اندیشی، ان کے خیر خواہی اور خیر اندیشی اور خیر رسانی، لیکن گناہ پر ہم جمع نہیں ہوں گے. یہ ہاں، نہیں تو کہ ظلم ہمارا آدمی جو ظلم کر غلط رہے ہیں، کام کر گناہ رہا ہے. کر رہے ہیں، ان کاموں میں نہیں، ایک دوسرے برے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھی نہیں بنیں گے مسلمان صحیح یہودیوں. ہے. معاونت علی صحیح البر والتقوی، یہ ہے ہوں مقصد. اور کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرائے گا اور مظلوم کی مدد کی جائے گی. ان دونوں کو بتاؤ ساتھ. کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرائے گا، اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ حلیف یعنی وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں. تو یہ ہاں، پوائنٹ مطلب مجھے کسی نہیں کا کلیئر گناہ آپ ہوا. کے سر پہ نہیں ہوگا. اچھا نہیں، یہ. اس کو اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں نا کہ جیسے یہ اوپر والا پوائنٹ ہے کہ باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، یعنی یہودیوں اور مسلمانوں کا جو آپس کا تعلق ہے اس کی
جو بنیاد ہے وہ خیر خواہی اور خیر اندیشی ہے، نہ کہ ان دونوں کا اکٹھا ہونا گناہ پر ہے. یعنی کہ ایک مسلمان ہے، ویسے تو حکم یہ ہے نا کہ ہم یہودیوں کو نصارہ کو اپنے دوست نہیں بنا سکتے، ان کو ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ان کو دوست نہیں بنا سکتے. تو وہ میرے ذہن میں تو جی یہ وہ تو بات آ رہی ہے ہاں کہ وہ اس تو میں ابھی کے لیے کوئی حکم ہے نا، لیکن اس اپنا وقت تو لگانا جو ٹیمپرری طور پہ تو وہ ان جی کو معاہدہ کرنا پڑا تھا نا. نہیں جی نہیں، اس وہ بھی وقت ان کی بات بھی اور بالکل ٹھیک ہے نا کہ مطلب ایسا کام کر کے تو رہیں گے نا. انہوں نے کہا ہے کہ پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ ایسا کام کر کے رہیں گے لیکن مذہبی آزادی ہوگی. تو اس میں فردر بھی یہی ہے کہ جو وہ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ بس وہ باقی کاموں میں جو ہے وہ کس طرح آپ نے مطلب بارڈر لائن بنائی ہوئی ہے نا، دونوں قومیں رہ تو کٹی رہی ہیں لیکن کیا جی کنڈیشنز ہوں گی. اور جو بھی ایک یہ جتنا دو پارٹیاں ہیں نا، یہودی اور مسلمان، ابھی آپس میں حلیف ہیں، ساتھی ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی بھی سٹیپ لے گا نا مشترکہ دشمن کے خلاف، تو اس کا جو ہے نا کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم، اگر ایک پارٹی کسی کے خلاف سٹیپ لیتی ہے تو اس کا جرم جو ہے نا دوسرے کے کھاتے میں نہیں جائے گا، دوسرے پہ نہیں آتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مطلب ایک قوم ہونے کا یہودی مطلب کسی یہ کو نہیں ہے مار کہ دیتے ہیں، یہودی کسی کو مار دیتے ہیں اور دوسرے قبیلے کا بندے کی لڑائی کرتا ہے تو مسلمان اس کے قصوروار نہیں ہوں گے بس کہ بھائی وہ ان کے بالکل ساتھی ہیں تو صحیح، پھر بس بالکل صحیح. مطلب وہ اور یہ نیکسٹ وہ اس پوائنٹ بات کو مطلب یہودی یہ نہیں سمجھے کہ ہم نے یہودی سے دوستی معاشرے کی خاطر کی ہوئی ہے کیونکہ ہم ایک جگہ رہ رہے ہیں تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ باہر والا اگر کوئی اٹیک کرے گا تو اس وقت ہم کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم اپنے اس کو بچانا چاہتے ہیں. یہ ہے بس مقصد، یہ نہیں کہ قومیت جو ہے نا. یہود اگر ہاں ظالم اگر یہودی اور کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا ظلم اور اس کے خلاف اس لیے نہیں کھڑے ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. انصاف تو انہوں نے مطلب کہا کہ حق کا ساتھ دینا ہوگا اس وقت. اچھا صحیح صحیح. جی مطلب یہ ایک آگے جی. سیاسی ایلیمنٹ تھا نا، یہ ایک سیاسی ہاں سیاسی انصاف معاہدہ، ہوگا نا سب رائٹ. کچھ. ہاں اچھا، مظلوم کی مدد کی جائے گی مطلب اسی معاہدے میں نا، یعنی ظالم اگر ہوگا وہ حلیف آپ کا تو ضروری نہیں کہ آپ اس کی مدد کریں، بلکہ اس وقت آپ کو مظلوم کی مدد کرنا ہوگا. اپنے حلیف کی وجہ سے کوئی مجرم بھی نہیں ٹھہرائے گا. یہ بھی پوائنٹ 5 میں اور پھر 6 ہے. پھر 7 میں کیا ہے؟ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. صحیح؟ جنگ کون سی جنگ کی مطلب بات ہو کوئی رہی ہے اگر اس باہر سے جنگ کر رہا ہے، آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، تو میں؟ یہ نہیں کہ صرف مسلمان اپنا پیسہ لگا کے مدینہ بچائیں گے. نہیں، آپ بھی یہاں رہ رہے تو آپ کو بھی ان کا ساتھ دینا ہے. تو ہم مسلمان یہود مل کے اپنا خرچ جو برداشت کرنا ہے تو وہ یہودیوں پہ بھی پڑے گا. یہ نہیں کہ صرف ظاہر مسلمان. جنگ ہوتی ہے تو ایک خرچہ اس میں ٹھیک ٹھاک لگ جاتا ہے نا، تو وہ پھر جو ہے دونوں پارٹیز نے وہ دینا ہے. صحیح ہے. اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. وہ یعنی کہ وہاں کا جو انوائرمنٹ وہ خراب نہیں کرنا ہے، جنگ کا ماحول فساد، کیونکہ یہودیوں کی یہ ایک عادت تھی نا ان کا، وہ جو لڑائی فساد کروانا آپس میں قبیلوں میں، اور تو اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں کریٹ ہونی چاہیے. امن و امان سے رہنا ہے سب نے مل کے نا، کہ آپسی میں نہیں بھڑ جائے. یہ اس لیے یہ کشت پتا تھا نا خون یہودیوں حرام. کا کہ ان کے نیچر ایسا ہے. صحیح. اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. یعنی یہود کو یہ بات ماننی ہوگی کہ اس کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کریں. اور وہ لوگ مانتے تھے نا، یہود بھی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے نا، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ہے آخری رسول نہیں مانتے تھے، لیکن بیسٹ مین جو تھے وہاں پہ وہ تو وہی تھے نا. یہ تو ہر کوئی مانتا تھا کہ ان سے بہتر ڈیسیجن، ان سے بہتر لیڈر تو کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں آخری رسول ہم نہیں مانیں گے، وہ انہوں نے یہی تھے نا گڑبڑ ان کی کی ضد، تھی نا ورنہ ہر کوئی نبی اس کی صلی اللہ شہادت علیہ دیتا وسلم تھا سے کوئی کہ ان سے اچھا انسان تو کوئی ہو ہی نہیں یہ سکتا. تو مریم اسی لیے کچھ پھر ان کو بولنا کہا چاہ تھا رہی کہ جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جی بولیے، کیونکہ ان سے کوئی بول رہا بہتر تھا. ڈیسیجن تو کوئی نہیں لے سکتا. فرین کوئی بولنا چاہ رہا تھا. ہاں میں اتنا کہہ رہی تھی کہ یہ یہودیوں نے گڑبڑ تو کی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، ڈیسیجن لیتے تھے اور بعد میں کہتے تھے ہم تو نہیں مان میری آواز کٹ رہے. آ رہی ہے آپ؟ ہاں ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ نا پھر ایک ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے سارے فیصلے. ٹھیک ہے.
آگے بڑھیں. اور دوسری 10th. بات یہ تھی کہ دل سے تو مانتے تھے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ تو منہ سے اقرار نہیں کرتے تھے، دل سے تو انہیں پتا تھا کہ پتا نبی تھا. ہاں جی، فرین وہ پیپر ہٹ گیا، وہ میرے خیال سے فرین کا وہ ہو گیا ڈسکنیکٹ. ڈسکنیکٹ ہو گیا، کچھ ہو رہا تھا پہلے سے. دیکھیں کتنے اچھے اچھے سارے پوائنٹ کلیئر کٹ ہیں، لیکن اس کے اوپر اگر کوئی عمل کرے تو پھر تو ہر زمانے میں خیر ہمارا ہوگی. آج کے جو مطلب ملک کے رسول ہوتے ہیں سارے قانون، وہ بھی ان پوائنٹس کو لے کے بنائے جا سکتے ہیں نا. کتنا آئیڈیل وہ ہے، ہاں مطلب بنا بنایا سب کچھ ہے. بالکل، ہم، لیکن اس کو ہم مانتے تو نہیں ہے نا. ہاں، ایسے ہی مطلب اتنا ہمیں وہ دے دیا بنا کے سارا کچھ کہ ہمارے لیے تو امپلیمنٹ کرنا ہے بس. مل تو گیا ہے ہمیں سب کچھ. بالکل. اصل میں پولیٹیکل اگر بچپن سے شروع سے کلاس سے بچوں کو بچپن سے اپنے اسلامی قانون اور یہ ساری چیزیں بتائی جائیں، جتنا زیادہ ہم دنیاوی پڑھائی کا وہ سب بتاتے ہیں نا، وہاں کی ہسٹری، وہاں کی جیوگرافی، سب چیز اپنی ہسٹری جیوگرافی کچھ خبر نہیں ہے. مطلب پڑھا رہے ہیں لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ اسلام جو ہے وہ پولیٹیکل ہاں بھی سوشلی اکنامک بالکل. لحاظ سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے آج کے معاشرے میں بھی. ہوں اب ہم جب یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ تو یہاں بھی ہونا ہو سکتا ہے ایسے بھی. بالکل. اصل میں پتہ ہے کہ اخلاص نہیں ہے نا، اور اخلاص ہے نا لیڈر میں ہی نہیں ہے، جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے کسی لیڈر میں. ورنہ اخلاص ہو تو لوگ بات مانتے ہیں، تربیت کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے. اچھا کہاں تک ہم نے پڑھا تھا؟ 10th پوائنٹ پہ تھے نا قریش. جی جی 10th پڑھ لیا تھا صحیح 10 پوائنٹ، وہ میرا نہیں ڈسکنیکٹ ہو پڑھا، گیا تھا. نہیں پڑھا، تم آپ ویٹ اچھا کر اچھا رہے تھے. جی وہ آپ پیپر ہی نہیں. قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. اچھا قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے یعنی گی. مکہ میں تھے نا قریش قریش والے، مکہ. تو وہ ہاں وہ کھلے وہ کھلے دشمن تھے نا، کھلا دشمن تھے. ہاں ہاں جو وہ ٹرائی کوئی کرتے ہوں گے نا مدینہ میں انٹری کی، اور مدینہ مسلمان کیوں سکون سے رہ رہے ہیں بھائی، تو جو ہے میرے خیال سے وہ پھر چاہتے ہوں گے یہاں پہ کوئی پناہ دے، آ کے رہیں، یہاں کے بھی ہاں حالات خراب وہ کریں دیکھ جیسے رہے وہاں تھے نا پہ. کہ یہاں سے جا کے اتنے آرام سے رہ رہے ہیں مسلمان، اور مہاجروں کو اتنی اچھی انہوں نے ویلکم دیا ہے. وہاں پہ انصار نے، انصار مدینہ نے تو بہت زیادہ وہ کیا تھا نا، مہاجروں کو اتنا اپنے جائیداد میں سے آدھا دیا، تو وہ حیران ہو رہے تھے. تو اسی لیے کہہ رہے قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. اور جو کوئی یثرب پر، مدینہ منورہ پر دھاوا بول دے، اس سے لڑنے کے لیے ہم سب باہم تعاون کریں گے، اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا. یہ صحیح معاہدہ ہے تو کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا. یہ 12واں لاسٹ پوائنٹ. ہاں مطلب کہ کوئی ظالم یا مجرم اس کو نہیں کہ اس معاہدے کا غلط یوز کرے نا، کہ اس میں جو بھی اچھی اچھی بات ہے اس کو غلط ڈائریکشن میں لکھ کے جاؤ اور پھر اپنا فائدہ اٹھا رہا ہو نا. صحیح ہے. اور مین تو بات وہی تھی کہ یہ لوگ سب مل کے رہیں گے اس حوالے سے کہ باہر سے کوئی اٹیک کرے گا تو یہ سب ایک ساتھ ہوں گے، پھر بٹے ہوئے نہیں ہوں گے، ورنہ تو پھر مطلب مدینہ پہ اٹیک ہو جاتا. کتنا اچھا ہمیں سسٹم دے رہے ہیں نا کہ مطلب مینورٹیز کو بھی ساتھ ملاؤ اور دوسری قوموں کو بھی ملاؤ. جب آپ نے ایک ملک اور ایک قوم بن کے رہنا ہے تو آپ سب کو ساتھ ملا کے چل سکتے ہیں. مطلب آپس کے اختلافات کو اتنا وہ زیادہ بڑھاوا نہ دے کہ باہر سے کوئی اٹیک کرے تو ہم اتنا کمزور پڑ جائیں کہ وہ تو مطلب قومیت کامیاب ہو کو، جائیں دشمن. ایک قومیت کو جو ہے نا وہ یہاں پہ تھوڑا پروموٹ کیا گیا ہے. اس اب یہاں معاہدے کے غیر مسلموں کے ساتھ اتنے اچھے معاہدے ہو رہے ہیں، اور اب ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان ہی کتنے فرقوں میں بٹ گئے ہیں. مطلب مسلمانوں کا اخلاق کا بہترین مثال یہاں پہ کہ کس بالکل طرح سے کرنا چاہیے نا. ہر چیز کا ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، پھر بھی ہم گائیڈنس نہیں لیتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی، جس کا دارالحکومت مدینہ تھا، اور جس کے سربراہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی. اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا.
بتائیے. صحیح. دارالحکومت یعنی کیپٹل کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو وہاں پہ جو ہے مین، کیونکہ ظاہر اتنا زبردست پورا عرب جو جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا، اس میں ایک ایسا بہترین معاشرہ، ایک ایسی بہترین قوم اٹھ رہی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہی لیڈرشپ دیتے ہیں نا، کہ پھر وہ لیڈ فرام دا فرنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو مدینہ کو ظاہر ہے پھر کیپٹل کا اس وقت وہ مل گیا. اور کیا بتا رہے ہیں کہ اس کے آس پاس کا پورا جو ایریا تھا فیڈرل وفاقی حکومت، فیڈرل گورنمنٹ کے طور پہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں نا، کہ مطلب کہ سب مین سینٹرل پوائنٹ پھر وہی بن گیا تھا اس معاہدے کے دارالحکومت بن طے ہو گیا. جانے کے بعد. دارالحکومت. صحیح. آگے چلتے امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے، جن میں سے بعض کا ذکر آگے چل کر آئے گا. اچھا، میرے خیال سے پھر ایک تو یہودی تھے، مسلمان تھے، پھر اس کے علاوہ بھی جو تھرڈ قبائل ہوں گے، تھرڈ کیٹیگری آف قبائل جو ہوں گے، ان سے بھی پھر اس طرح کے معاہدے کیے ہوں گے، تو وہ مشرکین، بتایا جائے. کچھ مشرکین ہوں گے، کچھ اور کچھ اور ہوں گے. صحیح بات ہے. آگ کو پوجا کرنے اچھا. والے فارسی. ہاں صحیح کہہ رہی ہے. اور یہ مسلح کشاکش ہے، تو کوئی اور اگر ریڈ کرنا چاہے گا تاکہ سب کو باری مل جائے ہاں تو جی بتائیے. کسی جی کو میں چاہیے کروں. پڑھ. جی آپ پڑھیے. مسلح جی کشاکش یعنی وہ نا ویپنز وغیرہ کے ساتھ جسے کہیں گے، اسی کو جی ہاں مسلح کہتے ہیں. جی. صحیح ہے. ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے نامہ و پیام. اچھا، یہ نا کافی لمبا پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا جی توڑ کے پڑھ لیں گے، ورنہ نا وہ پھر تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، جلدی سے سب سے پڑھ اس میں لیتے ہیں. اس ٹھیک میں جنگ وغیرہ کا ذکر ہے شاید آگے جا کے، مسلح ہو مسلح کے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ویپن کے ساتھ. ویپن کے چلے اس ساتھ جو. کو جی. صحیح ہجرت تھوڑا کے تھوڑا بعد پڑھتے ہیں. مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں. یہ ہم نے بھی پیچھے ڈسکس کیا ہے کہ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ قریش مسلمانوں کو مدینے میں آرام سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، اور وہ فتنہ خیزیاں جو انہوں نے بچا رکھی تھی. اور عبداللہ بن ابی سے نامہ و پیام. اور یہ جو سب سے بڑا منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس سے میرا خیال ہے اب ہم آگے ڈیٹیل پڑھیں گے کہ اس سے ان کے رابطے ہوں گے. پچھلے صفحات میں بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کاروائیاں کی تھیں، جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر بزن بول دیا جائے. پتہ نہیں، آگے پڑھتے ہیں تو شاید سمجھ آئے گا. اچھا. مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور وہ اپنی ستم رانیوں سے باز نہ آئے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش، غضب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک پرامن جائے قرار مل گئی ہے. چنانچہ انہوں نے عبداللہ اچھا، بن یہاں ابی تھوڑا کو. سا اس کو. جی جی ہاں، اب اس میں بس وہی بتایا گیا نا کہ ہجرت کر چکے تھے، لیکن قریش کو وہاں پہ سکون تو مل نہیں رہا تھا کہ مسلمان چلے گئے، بس اب چھوڑ دیں ان کی جان. لیکن وہاں پہ ایک تو اتنا زیادہ ظلم و ستم کیا، پھر جو ہجرت کرنے آنا چاہ رہے تھے ان کو اتنی زیادہ پرابلمس کریٹ کی کہ وہ ہجرت نہیں کر پائے. ان کے مال ضبط کیے، ان کی فیملیز سے ان کو جدا کر دیا، کتنی ساری چیزیں کی تھی، لیکن سکون نہیں آ رہا تھا انہیں نا، کہ بس یہ کیسے ہو گیا کہ وہاں سکون کے ساتھ مدینہ میں مسلمان رہ رہے. تو اب ان کو آگے بھی اقدامات لینے تھے، تو اب وہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. جی. جی. چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی امیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے، اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیے ہوتے. مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک رفقا کو مخاطب کرتے ہوئے 2 ٹوک لفظوں میں لکھا. اب قریش کیا کر رہے ہیں کہ وہ عبداللہ بن ابی کو وہ خط لکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے وہ سرداری کا امیدوار تھا. تو مشرکوں نے یہ سمجھا کہ اب یہی وہ بندہ ہے جو مد مقابل آ سکتا ہے مسلمانوں کے، تو انہوں نے اس کو استعمال کیا اور اس کو ایک خط لکھا.
دیکھیں اپنی اور انٹیلیجنس کو کس طرح یوز کر رہے ہیں نا. ہوتی جی انٹیلیجنس ہے لیکن اس کو غلط ڈائریکشن میں یوز کرنا تو یوز تو کر رہے ہیں نا. اس سے ہی ہمیں بھی سیکھنا چاہیے نا کہ جہاں انٹیلیجنس کس جگہ پہ ہمیں پراپرلی یوز کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو وہ انسانوں کو ہی کتنا جی زیادہ جی انٹیلیجنٹ بنایا, کتنا دماغ کل دی ہے, تو اس کو یوز کرنا ہے نا, بجائے اس کے کہ جی بیٹھے رہیں کیا کریں کیا نہیں کریں, بے وقوفوں والے قدم اٹھا رہے ہیں. اس سے تو بہتر ہے نا یوز کریں. اب دیکھو ان لوگ کو پتا تھا سب سے زیادہ جو مدینہ میں ہٹ ہوا تھا وہ عبداللہ بن ابی نا, کیونکہ وہ تو سردار بننے والا تھا. وہ تو اوس سردار اور بننے خزرج جتنے والے. بڑے بڑے قبیلے سب نے اس کو سردار مان لیا تھا. کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. تو جی وہ ان کو بالکل. پتا تھا اس کو استعمال کرنا ہے, ہم نے اس کو ٹرمپ کارڈ کے طور پہ پلے کرنا ہے. پھر جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں مسلمانوں پہ. کون تو سا اب کام ان کس سے لوگوں نے لیا سب جا لکھا. سکتا ہے, مطلب یہ سمجھ ہوں ہونی چاہیے کہ کون سا کام کس سے لینا ہے. جی یہ چیز زبردست بالکل. جی آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے, وہ یہ خط میں لکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے, اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اس سے نکال دیجئے, یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے. یعنی کہ آپ ایسا کریں کہ یا تو ان کو نکال دیں یا ان سے لڑائی کر کے خود ہی نکال لیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم بھرپور طاقت کے ساتھ آئیں گے اور ہم آپ لوگوں کے جتنے بھی جنگجو لوگ ہیں جو اس لیے آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ جو حفاظت کے طور پہ قبیلے کی طرف سے لڑائی کرتے ہیں, ہم ان کو قتل کریں گے. یعنی ان کی یعنی آرمی ایک طرح سے جو ہے. ہاں مطلب کس قدر یہ بڑی دھمکی وہ لگا رہے ہیں, اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے. یہ ایک اگین دھمکی ہے, اور کہ مطلب ایک فیملی کے لیے خواتین ایک بہت غیرت کا باعث بھی ہوتی ہیں, اور ایک طرح سے صحیح. مرد کے ذمہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی حفاظت, گھر اور بچوں اور بیوی اور خواتین کی تو حفاظت کرنی ہوتی ہے. اگر وہی ٹارگٹ کیے جائیں گے تو پھر ظاہر لڑائی پہ ہی بات جائے گی. بالکل غیرت کو للکارنے والی بات ہوتی ہے نا, ایک دم سے جی مرد جی اس پہ وہ ہو جاتا ہے نا کہ نہیں نہیں یہ کیسی بات ہوگی, چلو یہ کیسے حفاظت کر کرتے ہیں ان کی. جی بالکل. صحیح. اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا, اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا, کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے اس سے بادشاہت چھینی ہے. چنانچہ اچھا ایک چیز تھوڑا جی سا جی ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر دیے گا. دیکھیں یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ یہودیوں سے ہوا تھا نا, جو ہم نے پہلے پڑھا ہے. تو عبداللہ بن ابی تو یہودی نہیں مشرک تھا نا وہ تو اس سے جی مطلب یہ بالکل. معاہدے کا وہ پارٹ نہیں تھا. عبداللہ بن ابی اس معاہدے کا نہیں تھا نا حصہ, کیونکہ اس میں تو نہیں یہ تھا نا مسلمان. وہ تو ہوں مشرک تھا نا اس وقت, وہ یہودی نہیں تھا نا. تو اس کا پارٹ ہی نہیں تھا اس معاہدے کا نا. صحیح ہے صحیح, یہ چیز ہوں مجھے تھوڑا کلیئر کرنی تھی. صحیح ہے صحیح, آگے چلتے اچھا جی. چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست رفقا کو موصول ہوا, یہاں سے واضح ہو کہ مشرک تھا, بت پرست تھا وہ, صحیح. اس کے بت پرست رفقا کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. کتنے بڑے ظرف کی بات ہے, آپ خود تشریف لے گئے ہیں اس کے پاس, اور فرمایا قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے. تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو, قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے. یہ تھوڑا مشکل بات لگ رہی ہے مجھے, سمجھ آئی نہیں. نہیں مطلب وہ جمع ہوئے تھے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے عبداللہ بن ابی کے جو گروپ تھا پاس وہاں ہاں پہ سارے جی لوگوں جی کو ان کو سمجھایا کہ تم اگر اس طرح سے کرو گے تو تمہیں آپس میں ہی ان سے بھی زیادہ یہاں پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو اس میں جو گروپ جمع ہوا تھا عبداللہ بن ابی کا سننے کو, اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام باتیں سنی تو وہ پھر بکھر گئے, وہ پھر جی یونائٹڈ نہیں رہے عبداللہ جی بن جی. ابی اب کے یہ ساتھ. دیکھیں نا, پہلے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا ظرف ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس گئے ہیں جس کے دل کا معاملہ آپ کو پتا دشمن کے پاس, ہاں ہے, اپنے دشمن, اوپن بس ظاہر دشمن جو تو ہے نہیں تھا اس کے لیکن پاس بھی وہ بات کرنے, ڈائلاگ کرنے گئے. چلے گئے ہیں. کہ نا کتنی خوبصورت یہ سیاست کا رخ ہے نا, یا آپ جاتے ہیں اور جا کے بات کرتے ہیں اور وہی جو ہے وہ اگر قریش حکمت والوں سے کے کام ساتھ لیتے ہیں.
تو وہ لڑے گا تو مدینہ کی ریاست کے خلاف، تو یہاں پہ ان کے بھائی بہن بیٹے سب باپ سب ادھر کے ہوں گے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو مار دیں گے نا۔ جی ہاں مطلب یہ صحیح۔ جو مکہ سے آئیں گے جو لوگ نا، ان کے ساتھ مل کے یہاں اندر کے بھی لوگ اگر دشمن ہو کے لڑائی کریں گے، پھر تو مسلمانوں کو ان لوگ کو بہت تکلیف بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو ایک گروپ ہی کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پہنچ گئے اور خود پہنچ کے کلیئر کٹ بات بتائی کہ جب لڑائی جنگ ہوگی تو ہمارے گھر اگر برباد ہوں گے تو تمہارے بھی بچیں گے نہیں، پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو ماریں گے، خون خرابہ ہوگا۔ تو اس لیے پہلے ہی سے ہوش کے ناخن لو، سمجھ ہاں کے بالکل پھر قدم اٹھاؤ، جی دشمنی اٹھاؤ۔ جی جی ایسے بھی ہے نا کہ ایک مطلب ایک خاندان ہے، اس کے آدھے لوگ مسلمان ہو گئے آدھے ہاں نہیں ہوئے، تو وہ جب جنگ کریں گے مسلمان تو مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، تو یہ پھر رشتہ داریاں اور بہن بھائی بھائی اور باپ بیٹے آمنے سامنے آئیں گے، تو پھر جی یہ تو مریم، بہت آپ کچھ کہہ رہی بڑا تھی، آپ کی آواز کٹ رہی تھی، آپ کچھ کہہ رہی تھی مریم نہیں فواد؟ نہیں آ رہی آواز، یہی والی بات کہہ رہی تھی کہ اگر ان کے ساتھ مل جائیں گے تو اپنے ہی گھر پہ اٹیک کریں گے نا، تو پھر اس لیے وہ بکھر گئے کہ وہ کانشیس ہو گئے کہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم تو اپنے ہی گھر پہ اٹیک کر دیں گے۔ اور اس کہنے میں کا دیکھیں کتنا اس سے یہ بات کتنی زیادہ کلیئر ہوتی ہے کہ اصل جو جنگ ہونی چاہیے نا، وہ یہی ہونی چاہیے کہ آپ اگلے کو انٹلیکچولی اس کو سمجھاؤ اس پوائنٹ کو نا، کہ دیکھو اس سے فائدہ نقصان ڈائریکٹ نہیں کہ وہاں وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو ہم بھی جنگ کے لیے جذبات میں آ کر تیار ہو گئے اور بس جنگ کا ماحول کے اس سے پہلے تھوڑا سا جو بات چیت کے انداز میں اور یہ کہ اگلے کے عقل میں بات کو بٹھا دینا، تو اس سے اتنی بڑی بڑی تباہیاں ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ تو جسے کہتے ہیں نا ذہن فتح کرنا، کہ اگلے کا ذہن فتح کرے، اگلے کو اس بات کو سمجھائیں کہ سمجھ آ جائے تو پھر اتنی بڑی تباہیاں ہو ہی نہیں نا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بس یہ بات سمجھائی، آسان لفظوں میں سمجھائی، اور پھر وہ کامیاب بھی ہو گئے، وہ لوگ پھر جو ہے مطلب بکھر گئے اس آپس میں، ان طرح کی ہاں یونٹی ٹوٹ گئی۔ عبداللہ بن ابی کا سارا پلان فیل ہو گیا نا اس طریقے جی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انٹرفیئر نبی کرنے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی نا، یہ حکمت تھی۔ بالکل اچھا بالکل ہاں۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے اچھا پڑ سسٹر گئے۔ میمونہ، جی یہ جی بالکل نا سیشن کا ٹائم اصل میں اینڈ ہونے والا ہے، تو یہ بند ہو جائے گا آپ کی ریڈنگ کے دوران ہی نا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ والا پیراگراف پھر ہم لوگ کل کنٹینیو کرتے ہیں، صحیح جی ہے؟ چلیں جزاک اللہ، انشاءاللہ چلیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔